پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین محترم. آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم موان صاحب. حضرت جی اگلا سوال شامل کرتے ہیں. مسٹر باجوہ ہیں جازان سعودی عرب سے. یہ کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب وفات پا چکے ہیں. ان کی سیونگ 9 لاکھ تھی. میں گھر کا واحد کفیل ہوں. جو کماتا ہوں گھر والوں پہ خرچ کر دیتا ہوں. کچھ بھی نہیں بچتا. کیا مجھ پہ قربانی واجب ہے؟ بچے قربانی کا کوئی نصاب نہیں ہے. نہیں ہے. ٹھیک ہے. آپ نے یہ نہیں بتایا کہ وہ 9 لاکھ کہاں گئے. وہ بھی تو سیونگ تھی. وہ سیونگ ہے. وہ تو سیونگ ہے. وہ بھی سیونگ ہے. تو ایک جانور اللہ کی راہ میں اس کیفیت کو پانے کے لیے کرنا ہے. اب یہ اپنی پسند پر ہے. قربانی کا کوئی نصاب نہیں. صاحب نصاب بھی نہیں کرتا تو محروم رہتا ہے اس سعادت سے. صحیح. فرض تو ہے نہیں. بالکل ٹھیک ہے. فرض کا ترک تو نہیں آئے گا. سنت ہے. سنت کی جو حاصل ہونا تھا وہ نقصان ہو. جرمانہ نہیں پڑے گا لیکن جو انعام لینا تھا اس سے معلوم ہو گیا. اچھا عمومی طور پہ حضرت جی لوگ اس طرح کرتے ہیں, کم لیکن کرتے ہیں کہ وہ جانور خریدتے ہیں, اس کو کسی ٹرک میں ڈالتے ہیں اور ایسی جگہوں پہ چلے جاتے ہیں جہاں پہ بہت قسم پرسی کے عالم میں لوگ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں دور دیہاتوں میں. عمومی طور پہ یہ جو اندرون سندھ کے بیکورڈ علاقہ ہے اور پنجاب میں بھی, جنوبی پنجاب کی طرف جہاں پہ بہت لوگ غریب رہتے ہیں, اسی طرح سے ساتھ میں ان کے دیگیں اور حلوائی وغیرہ وہ سارے ساتھ ہوتے ہیں, تو وہیں پہ وہ پکاتے ہیں, وہیں ذبح کرتے ہیں, قربانی کرتے ہیں, وہیں پکاتے ہیں اور وہیں ان لوگوں کو بلا کے ان کی دعوت کرتے ہیں. تو یہ عمل ٹھیک ہے؟ اچھی بات. ان کے پاس پکانے کو بھی کچھ نہیں, انہیں پکایا مل گیا. وہ ان کا خیال یہی ہوتا ہے کہ شاید وہ پکا بھی نہ سکیں تو ٹھیک, اچھی بات. صحیح. اگر اس میں اپنی ریا کا دکھاوے کا شائبہ نہ ہو تو بڑی مزیدار بات. اب یہ تو اللہ فیصلہ کرے گا ظاہر ہے کس نے اس کے لیے کیا, کس نے دکھاوے کے لیے. لیکن جس کے لیے کرے گا اس سے اپنا مستحق ہے اجر مانگنے کا. صحیح. بالکل ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک ہے. لیکن عمل اچھا ہے. عمل اچھا. نیّر حسین ہے برکی لاہور سے. کیا قربانی کرنے والے کا بوقت قربانی موجود ہونا ضروری ہے؟ اچھا. ٹھیک ہے. نیّر حسین کا ہی دوسرا سوال ہے کہ ایک صاحب حیثیت شخص اگر ذہنی معذور ہو تو کیا اس میں قربانی بنتی ہے؟ بھئی اس کی طرف سے اس کا مال جو کھا رہے ہیں اس کی نگہداشت کر رہے ہیں, اس کی طرف سے قربانی بھی دے دیں تو حرج کیا ہے؟ ٹھیک ہے. ذہنی معذور ہے تو کوئی اس کی دیکھ بھال کر رہا ہے, اور جو دیکھ بھال کر رہا ہے وہ اب بھی وہیں کھا پی رہا ہے. جی ہاں. تو باقی کا تو اس کی طرف سے قربانی بھی دے دے تو حرج کیا ہے؟ بالکل صحیح. بالکل صحیح ہے. محمد انیس قریشی, دعا فرمائیں کہ شب معراج کے طفیل اللہ تعالیٰ پاکستان کو نظام مصطفیٰ, انصاف اور امن کا گہوارہ بنائے. میرے بھائی رزق اور حفظ و امان. دعا کرنا عبادت ہے, بڑی اچھی بات ہے. اگر دعاؤں سے نافذ ہونا ہوتا تو جتنی دعائیں تبلیغی جماعت والے کر چکے ہیں اب تک ہو چکا ہوتا. یہ اگر آپ خلوص دل سے کہہ رہے ہیں تو آپ بھی پاکستان ہیں. اگر 20 کروڑ پاکستانی رہتے ہیں تو 20 کروڑوں حصہ پاکستان کا آپ ہے. آپ اپنے آپ پر اسلام نافذ کر لیں تو آپ نے ایک حد تک پاکستان پر نافذ کر. میں بھی کر رہا ہوں, اس طرح ہم اپنے آپ پر کرتے جائیں. 20 کروڑ لوگ اپنے آپ پر اسلام نافذ کر لیں تو کون روکے گا؟ کوئی بھی نہیں روک سکتا. یہ دعاؤں سے نہیں ہوتا, یہ کرنے سے ہوتا. صحیح. اچھا یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ دوسروں پہ ہو جائے اور مجھ پہ نہ بابا, یہی تو مسئلہ ہے. یہ کرنے کا کام ہے. دعا محل ہوتی ہے کہ جو اسباب ہیں وہ اختیار کر کے اللہ سے دعا کی جائے, بہت اچھی بات. اسباب نہ کرنا دعا کرنا گستاخی. صحیح. ایک بندہ شادی نہیں کرتا, کہتا ہے وظیفہ پڑھو, ختم قرآن پڑھو, دعا کرو, سارے اکٹھے جو مجھے اللہ بیٹا دے. یہ گستاخی کے زمرے میں آئے گا. بالکل صحیح. اسی طرح ہر کام میں اس کے وسائل جو دنیا میں وہ اختیار نہ کرنا. آپ اپنے آپ پر اسلام لاگو کریں اور دعا بھی کریں, سب پر ہو جائے. اپنے آپ پر کوئی نہیں کرتا. کہتے ہیں ملک پر ہو جائے. ملک کون ہے؟ میں ملک ہوں, آپ ملک ہیں, ہم ہی پاکستان ہیں. بالکل صحیح بات. تو یہ جو پاکستان ہمارے ہتھے اللہ نے چڑھا دیا, اس پر تو اسلام نافذ کر. کیا بات.
تو اس 4.5 ہاتھ کے جسم پہ نہیں کر سکتے. یہ ایک عجیب بات ہے. اپنے ہاتھ سے ہر بندے کا قد 4.5 ہاتھ ہوتا ہے. صحیح، بالکل ٹھیک. جس کا قد بڑا ہے اس کا ہاتھ بھی ہاتھ بڑا بھی ہوگا، بڑا جس ہوتا کا ہے. چھوٹا ہاتھ بھی، جو اپنے ہاتھ سے ہر بندے کا قد 4.5 ہاتھ ہوتا ہے. صحیح صحیح. تو 4.5 ہاتھ پر اگر آپ اسلام نافذ نہیں کرتے اور کہتے ہو اتنے کروڑ مربع میل پر ہو جائے، جھوٹ بولتے ہو. 20 کروڑ اللہ انسانوں اکبر. پر ہو جائے، جھوٹ بولتے ہو. صحیح، بالکل صحیح. تو یہ دعا نہیں، یہ گستاخی ہے. ہم تو دعا کرتے ہیں لیکن کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنے آپ پر اسلام کو قائم رکھیں. آپ بھی کوشش کریں، پہلے اپنے آپ پر نافذ کریں. دعا کرنے کا بھی مزہ ہے. ہم دعا کرتے ہیں اس لیے کہ خود الحمدللہ سونا جاگنا کھانا پینا دوستی دشمنی کوشش کرتے ہیں کہ اسلام کے دائرے کے اندر رہے. قبول کرنے والا اللہ ہے، فرشتے ہم بھی نہیں ہیں. غلطیاں ہوتی ہیں، نیت میں کوئی کمی رہ جاتی ہے، ارادوں میں کمی رہ جاتی ہے، لیکن بیسیکلی کوشش ہے کہ اسلام کے مطابق جئیں مریں. لباس، کھانا پینا، میل جول، عبادات، فرض، نماز، روزہ، ہر چیز اپنے اس توازن سے رہے. آپ بھی کوشش کریں. تو 20 کروڑ انسان ہو جائیں تو کون انہی میں سے قرآن نہیں آئیں گے، بالکل انہیں انہی آئے میں گا. سے اور اسمبلی نہیں بنے گی، انہی میں سے جج آئیں گے، انہی میں سے عدالت. پھر اسلام کو روکے گا کون؟ کوئی بھی نہیں روک سکتا، کوئی بھی نہیں روک سکتا. اور کیسے رکے گا پھر؟ تو پھر آپ کرتے نہیں اور دعائیں کرتے ہیں تو یہ گستاخی ہے میرے بچے. ورنہ یہ ایک عمومی تاثر ہے کہ پتہ نہیں کیا ہے کہ یہ ہم سے دور دور یہ ساری چیزیں ہوں، ان کا اطلاق ہم پہ نہ نہیں. کسی آپ صورت آ اندازہ جائے. کریں، تبلیغی جماعت اچھی جماعت ہے، رات دن اللہ کے دین کا کام کرتے ہیں، اپنے اخراجات لے کر جاتے ہیں، کسی پر بوجھ نہیں بنتے اور رات دن دعائیں کرتے ہیں. تو ایک میری آپ کی دعا سے کیا ہوگا؟ یہ جو کروڑوں لوگ خلق خدا لگے ہوئے ہیں، دعاؤں سے ہونا ہوتا تو ہو چکا ہوتا. صحیح بات ہے، کہ نہیں؟ بالکل ٹھیک بات ہے. اب دعا تب ہوتی ہے، آپ شادی کریں پھر دعا کا مزہ ہے کہ اللہ مجھے نیک اولاد دے. شادی ہی نہیں کی تو پھر گستاخی گستاخی بن کے جائے گی نا. آپ ختم قرآن کرائیں، حافظوں کو بلائیں، خیرات دیں کہ ایک بار اللہ مجھے بیٹا دے. خدا کے بندے شادی نہیں کی، بیٹا کہاں سے آئے گا؟ یہ سب کو سمجھ آ جاتا ہے تو باقی معاملات پہ سے لاگو کیوں نہیں کرتے؟ اب جیسا آپ فرماتے ہیں کہ ہر سال مدارس سے تقریباً کوئی 30 سے 35 لاکھ بچے چلو کم تیار کر ہو لو، نکلیں. 20 کم لاکھ کر 20 لو. لاکھ کر لیں. 20 لاکھ بھی بڑی تعداد ہے. لیکن اگر ہر سال تو ہر 5 سال کے بعد یعنی ان کی تعداد 1 کروڑ ہو ہو جاتی ہے. جاتی ہے. آپ 10 سال میں 1 کروڑ کر لیں، اور 1 کروڑ اگر مسلمان ہوں، فیلڈ میں ہوں فیلڈ میں ہوں، اور وہ واقعتاً اپنا رول ادا کریں تو کیوں نہیں بدلتا؟ تو باقی 20واں حصہ تو آ گیا نا نظام مصطفیٰ کیوں میں. نہیں بدلتا؟ سارا بدل جائے. سارا بدل جائے گا. ان میں باقیوں سے کو جج تو بنے، ان میں سے ممبر پارلیمنٹ بنے، ان میں سے وزیر کون اعظم روک بنے، سکتا ہے انہیں؟ ان میں سے مقننہ بنے تو آپ قانون بھی اچھے بن جائیں گے. بالکل ٹھیک بات ہے. کیونکہ جو برسر اقتدار پارٹی ہوتی ہے، 1.5 کروڑ ووٹ لے کے برسر زیادہ اقتدار سے ہوتی زیادہ، ہے. زیادہ زیادہ سے زیادہ. تو اگر اتنے لوگ آپ نے اور اوپر یہ وہ بھی بعض پارٹیوں کے بقول جھوٹ بول کر. جھوٹ بول رہا ہوتا ہے. بالکل صحیح بات ہے. اور اتنے لوگ اگر ان مدارس سے نکل کے اور ان سوسائٹیوں میں میدان جہاں پہ عمل میں آ جائیں، فیلڈ میں آ جائیں تو کیوں تبدیلی کوئی ایشو ہی نہیں ہے، کوئی ایشو ہی نہیں ہے. لیاقت علی اوان نے اسلام آباد سے جمعہ کی نماز کے بعد ظہر کی نماز کا کیا حکم ہے؟ بچے جمعہ کی نماز سے پہلے 4 سنتیں موقدہ ہیں، وہ ہر کوئی پڑھتا ہے. جمعہ کی نماز کے بعد ایک عجیب صورتحال بن جاتی ہے، لوگ 2 سنتیں پڑھتے ہیں، 4 چھوڑ دیتے ہیں. یہ درست نہیں ہے. جمعہ کے بعد 4 سنتیں موقدہ ہیں، وہ پڑھنی چاہیے. 2 غیر موقدہ ہیں. ٹھیک ہے. اگر چھوڑنی ہو تو وہ 2 چھوڑ دے، 4 ضرور پڑھنی. موقدہ ہیں وہ پڑھنی چاہیے. ٹھیک ہے. سید کیسر جاوید ہیں لاہور سے. اگر ہم مرنے والے کی وصیت کے مطابق اسے دفنا نہ سکیں یا ایسا ہی کوئی اور کام پورا نہ کر پائیں جس کی وجہ سے دنیا سے جانے والا ناراض ہو تو اسے کیسے راضی کیا جا سکتا ہے؟ بچے آپ کو کیا پتہ وہ ناراض کیسے ہے، راضی کیسے ہو؟ جانے والے کے لیے ایصال ثواب یہ ایک طریقہ ہے. اس کی طرف سے خیرات کریں، صدقہ کریں، یا اس سے کلام اللہ پڑھ کر اس کا ثواب بخشیں، یا کوئی بھی نیکی کر کے نفلی حج کر دیں اس کی طرف سے، یا کوئی بھی نفلی نیکی.
اور ایصال ثواب کے لیے وہ نیکی ہوتی ہے جو قسم میں فرض ہو اور فرض نہ ہو. ٹھیک ہے. یعنی فرض ہے، نماز فرض ہے تو فرض نہ ہو آپ نفلیں پڑھ کے اس کا ثواب پیش کر سکتے ہیں. حج فرض ہے لیکن آپ نے فرض کیا ہوا ہے تو نفلی حج کر کے اس کا ثواب اسے بھیج سکتے ہیں. زکوٰۃ فرض ہے، وہ فرض ادھر پورا کرنا پڑے، اس سے زائد صدقہ کر کے اس کا ایصال ثواب اسے کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. محمد لیاقت علی ٹوبا ٹیک سنگھ سے یہ کہتے ہیں میں کسی نیک بزرگ کی صحبت میں رہا لیکن ان کی تعلیمات پہ عمل نہ کر سکا. کچھ عرصہ سے آپ کا پروگرام دیکھ رہا ہوں اور دوستوں کے ساتھ مل کر آپ کے لیکچر سنتا ہوں اور اب آپ کے دست اقدس پہ نجات آخرت کے لیے بیعت کرنا چاہتا ہوں. کیا طریقہ ہے؟ بچے سادہ سا طریقہ ہے، آپ آئیں، اللہ اللہ سیکھیں، طریقے ذکر سیکھیں، اللہ اللہ کریں، نماز روزے کی پابندی بھی ہو جائے گی، صحیح، اطاعت الہی کی توفیق ہو جائے گی انشاءاللہ. انشاءاللہ. حضرت جی اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت آپ نے اختتام کو پہنچ گیا. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. ناظرین محترم، اگر آپ بھی اس پروگرام میں اپنے سوال کے ذریعے شامل ہونا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، آپ نوٹ فرما لیجئے 033349552021. اسی طرح سے آپ ہمیں ای میل کے ذریعے اپنا سوال بھیج سکتے ہیں. المرشد.tv کی ویب سائٹ پہ کوسچن کے آپشن میں جا کر سرچ کوسچنز کے ذریعے اپنے سوال کو ایک بار سرچ کر کے دیکھ لیں. اگر آپ کا موضوع پہلے ہی پروگرام کا حصہ بن چکا ہے تو آپ متعلقہ پروگرام میں اپنے سوال کا تفصیلی جواب سن سکتے ہیں. بصورت دیگر آپ اپنا سوال ہمیں سینڈ کر دیجئے، ہم اسے پروگرام کا حصہ بنائیں گے. ناظرین محترم، آپ کے تمام بھیجے گئے سوالات اس ویب سائٹ میں محفوظ ہو جاتے ہیں. آپ انہیں نام، شہر یا موضوع کے اعتبار سے کبھی بھی سرچ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ اس ویب سائٹ میں قرآن کے آپشن میں جا کر حضرت جی کے اردو اور انگلش میں تراجم اور حضرت جی کی پنجابی اور اردو میں بیانیہ تفاسیر سے بھی فیض یاب ہو سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. منور عتیق کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.